سازش طارق اسماعیل صادق، کیسٹ نمبر 2۔ میری بات سمجھ گیا نا؟ تیری بقا بھی ریاست شاہ کی کامیابی میں ہے اور میری بھی۔ نذیرہ کی جان بڑے عذاب میں پھنس گئی تھی۔ فضل شاہ نے اس کے کندھے پر جو بوجھ لاد دیا تھا اس نے نذیر موچی کی کمر دوہری کر دی تھی۔ اس نے کچی گولیاں نہیں کھیلی تھی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ فضل شاہ ایک طرح اس کے ہر جرم میں برابر کا شریک تھا، کیونکہ اس نے ارد گرد کے دیہات سے جتنی لڑکیوں کو اغوا کر کے بازار حسن تک پہنچایا تھا ان میں سے کوئی ایسی نہیں تھی جسے سب سے پہلے اس نے فضل شاہ کے بستر کی زینت نہ بنایا ہو۔ گو کہ اس نے یہ ساری حرام کاریاں حفظ ما تقدم کے طور پر کی تھیں اور فضل شاہ کی ہوس کی آگ گزشتہ 10 سال سے مسلسل بجھاتا آ رہا تھا، لیکن اس کی جان بچانے کے لیے یہ سب کچھ کافی نہیں تھا۔ عین ممکن تھا کہ اگر ریاست شاہ الیکشن ہار جاتا اور پولیس دبے ہوئے کیس دوبارہ کھول دیتی تو فضل شاہ اسے پہچاننے سے بھی انکار کر دے۔ نتھو خان کے گاؤں کی طرف آتے ہوئے وہ چشمے تصور میں جب خود کو ٹکٹکی سے بندھے دیکھتا اور سوچتا کہ کس طرح کوڑے اس کی کمر پر برس رہے ہیں تو اس تصور ہی سے لرزہ طاری ہونے لگتا۔ اس کی بقا واقعی ریاست شاہ کی کامیابی میں تھی، اور اگر حنیف خان سردار رشید کے قابو آ جاتا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے جیتنے سے نہیں روک سکتی تھی، کیونکہ نتھو خان کی سب سے بڑی کمزوری اس کا اکلوتا بیٹا ہی تھا جس کے لیے وہ اپنے ہر اصول کو قربان کر سکتا تھا۔ چاچا کدھر ہے؟ بلاتا ہوں ابا کو، خیریت تو ہے نا؟ حنیف خان نے سرے رات چلتے چلتے پوچھ لیا۔ کل ریاست شاہ بڑی اہم میٹنگ کر رہا ہے، اس میں تم لوگوں کو بلایا۔ بھئی اب تمہاری مرضی کے بغیر وہ کوئی میٹنگ تو نہیں کر سکتا نا؟ اب تو تم سرداروں کے مقابلے میں اس کے سب سے بڑے حلیف بن چکے ہو۔ نذیر موچی نے مکاری سے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو الیکشن ہونے میں پورا 1 مہینہ پڑا ہے۔ حنیف خان نے ذرا شکی سے لہجے میں کہا، ارے یار میرے تو سیاست کی ہیرا پھیریاں نہیں سمجھ سکتا۔ تو سیدھا سیدھا مرد ہے، دلیر آدمی ہے۔ جا تو چاچے کو بلا لا۔ السلام علیکم۔ سنا بھائی نذیرے، کیا حال ہے؟ اچانک ہی سامنے والے دروازے سے نتھو خان اندر آ گیا تھا۔ ٹھیک ہوں چاچا، شاہ صاحب نے بطور خاص تمہارے پاس بھیجا تھا۔ سلام کہا۔ اس نے اپنی آمد کا مقصد نتھو خان کو سمجھا دیا۔ نتھو خان نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اس کا ذہن بینے ہی وہی بات سوچ رہا تھا جو فضل شاہ اور ریاست شاہ ہی نے سوچی تھی۔ نتھو خان بڑا با اصول آدمی تھا۔ اس نے اس علاقے میں 30 سال بدماشی کی تھی، لیکن اپنے اصولوں کے ساتھ۔ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ کسی کو زبان دے کر مکر گیا ہو۔ نتھو خان کو اصل صورتحال کا تو علم نہیں تھا کہ اس کا صاحبزادہ ہی طوائف کو دل دے بیٹھا ہے۔ اسے تو صرف یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ اگر حنیف خان اس کی مرضی کے برعکس پلوال چلا گیا تو اس کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ نتھو خان اب سرحد پار کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ وہ اکلوتے بیٹے کا باپ تھا اور اس کی خواہش اب صرف یہی تھی کہ جتنی جلدی ممکن ہو اپنی بہن کی بیٹی کو بیاہ کر گھر لے آئے۔ اس کا خاندان بڑا مختصر تھا۔ ایک بہن تھی جو جوانی میں بیوہ ہو گئی، لیکن کیا مجال جو اس نے کبھی نتھو خان کی غیرت پر آنچ آنے دی ہو۔ قرآن شریف پڑھی ہوئی تھی، بچوں کو قرآن پڑھا پڑھا کر اپنی بیٹی جوان کر لی۔ وہ بھی نتھو خان کے گاؤں ہی میں رہتی تھی اور اب شاید اس انتظار میں زندہ تھی کہ کب اپنی اکلوتی بیٹی رضیہ کے ہاتھ پیلے کرے۔ ریاست شاہ کی طرف سے یہ دعوت ملنے پر نتھو خان نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس طرح کم از کم اسے مصروفیت کا بہانہ مل جائے گا اور اس کا بھرم رہ جائے گا۔ ٹھیک ہے نذیرے، تو روٹی پانی کھا بھی، میں انشاءاللہ کل صبح حنیف خان کے ساتھ پہنچ جاؤں گا۔ نذیر موچی خوش و خرم فضل شاہ کو یہ خوشخبری سنانے پہنچا تھا۔ ٹھیک ہے، اب تم ہر ممکن کوشش کرو کہ عنایت بائی اپنی بیٹی کو پلوال نہ لے کر جائے۔ اسے جتنی رقم بھی دینی پڑے فی الحال دے کر روک لو، اس کے بعد پھر اس سے نمٹتے رہیں گے۔ فضل شاہ نے اگلا حکم سنا دیا۔ لیکن شاہ جی، جب نتھو اور اس کا بیٹا یہاں آ جائیں گے تو پھر زیادہ بک بک نہ کیا کرو۔ ریاست شاہ کا حکم ہے کہ عنایت بائی اور اس کی بیٹی پلوال نہ جائیں تو وہ نہیں جا سکیں گی۔ سمجھ آ گئی میری بات کی؟ ٹھیک ہے شاہ جی، نوکر کیا اور نخرہ کیسا۔ نذیر موچی کو سمجھ آ گئی تھی کہ اس کا برا وقت آنے والا ہے۔ اس علاقے میں اس کے جرائم کے ایسے ایسے ثبوت موجود تھے کہ وہ اگلی ساری زندگی جیل کی سلاخوں سے باہر نہ آ سکتا، اور اس کی اس کمزوری پر فضل شاہ جب چاہتا آسانی سے بلیک میل کر سکتا تھا۔ فضل شاہ، میں تو نہیں چاہتا تھا کہ تمہارے ساتھ غداری کروں، لیکن پہل تم نے کی ہے۔ میں تمہیں بتا دوں گا کہ چیونٹی وقت آنے پر ہاتھی پر بھاری پڑتی ہے۔ تو نے خود کو کیا سمجھ رکھا ہے؟
اس نے دل ہی دل میں کہا. پھر فضل شاہ سے گویا ہوا. شاہ جی 20,000 تو اسے ایڈوانس ملے ہیں, 30-40 ہزار سے ہی منہ بند کر سکوں گا اس کا. میرا وعدہ رہا کہ الیکشن کے اگلے ہی روز یہ ساری رقم بما سود آپ کو واپس کر دوں گا. نذیرے تم اسے 50,000 روپیہ دے آؤ, لیکن اس وقت کو ٹال دو. اس کا اگر کوئی باپ بھی تھا تو وہ بھی ہمیں خود رقم واپس لوٹا جائے گا. یہ ہمارا کام ہے, تم اپنا کام کرو. فضل شاہ کچھ زیادہ ہی ترنگ میں آ گیا تھا. 50,000 روپے اس نے حسب معمول کینوس کے ایک معمولی سے تھیلے میں ڈال لیا تھا. کسی کو احساس ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کے پاس اتنی رقم بھی ہو سکتی ہے. حمیدہ اسے گاؤں کے باہر حویلی پر ہی مل گیا. حمیدہ مقامی اسمگلر اور فضل شاہ کا ساتھی تھا. آ بھائی نذیرے, خیر ہے, کیا حال ہے تیرا؟ حمیدے نے اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی کہا. یار ایک ایمرجنسی آ گئی ہے, شاہ صاحب نے فوراً 2 لاکھ روپے کا بندوبست کرنے کے لیے کہا. دراصل ایک سودا. خیر ہے, شاہ صاحب کو کیا ضرورت آن پڑی؟ حمیدے نے قدرے حیرانگی سے پوچھا. حمیدے یار تجھے تو علم ہے, بڑے شاہ صاحب الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. دوسری طرف پلوال والے سردار اچانک مقابلے پر آ گئے ہیں اور بالکل اچانک پارٹی وہ بھی تکڑی ہے. بس یار ان بڑے لوگوں کے اپنے ہی دھندے ہوتے ہیں. ایک سرکاری جیپ آئی ہوئی ہے, شاید کوئی سودے بازی ہو رہی ہوگی. تو جانتا ہے شاہ صاحب پیسے کی پرواہ نہیں کرتے. ان کے لیے اپنی عزت اور اپنے بندے کی اہمیت دولت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. یار گھنٹہ 2 گھنٹے دے دے, ابھی میرے پاس اتنا کیش نہیں ہے. غفورے کی طرف اپنا آدمی بھیج کر منگوا لوں گا, حمیدے نے کہا. ابھی کتنا بندوبست کر سکتا؟ نذیرے نے بے چینی سے دریافت کیا. ابھی تو مشکل سے 1 لاکھ روپے ہوگا. وہ بھی اتفاق سے کل ایک سودا ہو گیا تھا اور شہر والی پارٹی خود آ کر مال لے گئی ہے, حمیدے نے وضاحت کی. اچھا یار تو مجھے فوراً 1 لاکھ دے اور جتنی جلدی ممکن ہو باقی 1 لاکھ لے کر فضل شاہ کی باہر والی حویلی پر پہنچ جا. خیال رہے کہیں گھر نہ پہنچ جانا, نذیر موچی نے کہا. یہ تیری بات ٹھیک ہے. اچھا ابھی لایا. یہ لے یار 90,000 روپے گن لے. حمیدے نے ایک رومال میں پھٹے نوٹ اس کی طرف بڑھائے. یار گننے کا وقت کہاں ہے, تو جتنی جلدی ہو سکے باقی رقم لے کر آ جا. یہ کہتے ہوئے نذیر موچی نے اپنے ہاتھ میں پکڑے کینوس کے تھیلے میں وہ نوٹ بھی کپڑے سمیت انڈے لے. یہ دیکھ ایک اور پارٹی سے 50,000 لے کر آیا ہوں. شام تک شاہ صاحب کو 3 لاکھ پورے کر کے دینے ہیں, اس نے حمیدے کے سامنے تھیلے کا منہ کرتے ہوئے کہا. اچھا بھائی حمید, اللہ بیلی, رقم ذرا جلدی پہنچا دینا, اس نے جاتے ہوئے کہا. او یار تو بے فکر رہ, شاہ صاحب کا حکم پورا ہوگا, حمید نے چاپلوسی سے کہا. قریباً 2 گھنٹے بعد جب حمیدہ رقم لے کر فضل شاہ کی باہر والی حویلی پر پہنچا تو فضل شاہ کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا. چونکہ یہ خاصا خفیہ معاملہ تھا اس لیے حمیدہ دم سادے بیٹھا رہا, نہ ہی کسی نے اس سے آمد کا مقصد دریافت کیا. فضل شاہ کی آمد 2 گھنٹے بعد ہوئی. حمیدے کو دیکھ کر پہلے تو اسے غصہ آ گیا, پھر حیرت ہونے لگی کہ یہ یہاں کیوں آ گیا. تم یہاں, تمہیں کس نے کہا تھا آنے کے لیے؟ فضل شاہ نے اس کے سلام کو نظر انداز کرتے ہوئے بڑے کرخت لہجے میں پوچھا. شاہ جی میری کیا مجال ہے کہ آپ کے حکم کے بغیر اس گاؤں کی حدود میں بھی قدم رکھوں؟ میں تو نذیرے کے. کیا کہا تھا نذیرے نے؟ فضل شاہ کو اچانک جھٹکا سا لگا. اس نے فوراً ہی حمیدے کی بات کاٹ دی. شاہ جی اس نے کہا تھا 1 گھنٹے کے اندر بقایا رقم لے کر آپ کی خدمت میں پہنچ جاؤں, بڑی ایمرجنسی ہے. میں نے تو مال بھی سستے دموں اٹھا دیا ہے, حمیدے نے احتجاجی انداز میں کہا. کیا بکواس کر رہے ہو؟ تمہارا دماغ تو درست ہے, کہیں نشہ تو نہیں کر رکھا؟ فضل شاہ کو واقعی غصہ آنے لگا تھا. حمیدے نے جواب میں قسمیں کھانی اور کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دیا اور اسے ساری واردات بتا دی. ٹھیک ہے تو رقم دے اور چلا جا, فضل شاہ نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا. اسے فوراً سمجھ آ گئی کہ نذیر موچی اس کے ساتھ ہاتھ کر گیا. فضل شاہ کا بس نہیں چلتا تھا کہ کچھ کر گزرے. نذیر موچی نے جس کمینگی کا مظاہرہ کیا تھا اس کا تو فضل شاہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. وہ تو نذیرے کو ایک بزدل اور دلال قسم کا چمچہ سمجھتا تھا. نذیرہ اتنی جرت کرے گا کہ شاہ صاحب کو ہی رگڑا دے جائے, یہ سوچ کر اس کا دماغ خراب ہونے لگا تھا. شام تک حمیدے کی طرح 2 اور بدماش بھی اس طرح فضل شاہ کے ڈیرے پر پہنچ چکے تھے. نذیر موچی جاتے ہوئے فضل شاہ کے ساتھ 3 لاکھ روپے کا ہاتھ کر گیا تھا. فضل شاہ کے لیے پیسوں سے زیادہ اہمیت اپنی ساکھ کی تھی. شام ڈھلنے تک نزدیک دور کے دیہات میں قریباً 50 گھڑ سوار نذیر موچی کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے, لیکن اب وہ ان کی دسترس سے باہر ہو چکا تھا. فضل شاہ, حنیف خان اگر ایک مرتبہ پلوال پہنچ گیا تو ہمارے قابو سے باہر ہو جائے گا, تم سمجھتے ہو نا سردار کو؟
فضل شاہ کچھ بھی ہو جائے سرداروں کے ہاں زہرا بائی کا مجرا نہیں ہونا چاہیے. شاہ جی زہرا بائی کا مجرا نہیں ہوگا، میں ابھی بندوبست کرتا ہوں، فضل شاہ نے بڑے اعتماد سے کہا. فضل شاہ خیال رکھنا تمہارے پاس صرف کل کا دن ہے، پرسوں اسے وہاں جانا ہے. فی الوقت نذیر موچی کو بھول جانا، جگ ہنسائی نہ کراؤ اپنی. شریک کیا کہیں گے کہ ایک موچی ہمیں دغا دے گیا. یوں بھی فضل شاہ اس وقت ہمارے لیے الیکشن زیادہ اہم ہے. ٹھہرو، ایک بات آئی ہے میرے ذہن میں. اچانک ہی ریاست شاہ کے شیطانی دماغ نے اسے راستہ دکھایا. فضل شاہ اب اس ترکیب پر عمل کرنے جا رہا تھا. مقامی ایس ایچ او اس وقت ریاست شاہ کے کمرے میں موجود تھا. حکم شاہ جی. اسے جیسے ہی ریاست شاہ کی طرف سے بلاوا آیا بھاگتا چلا آیا تھا. ایک چھوٹا سا کام تم سے آن پڑا تھا. ریاست شاہ نے اس کے چہرے پر نظریں جمائی. یہاں شاہ صاحب کے لیے بے پناہ تابے داری کے سوا اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. حکم شاہ جی حکم. نوکر کیا اور نخرا کیا شاہ جی. تھانے دار نے اب باقاعدہ ہاتھ باندھ لیے تھے. وہ جس طوائف کا مجرا ہم نے کروایا تھا نا. جی شاہ جی جانتا ہوں میں اسے. یہ جو پلوال والے سردار ہیں نا، یہ اسے ہمارے خلاف ہتھیار بنانا چاہتے ہیں. چودھری اس عورت کو 2 راتوں کے لیے غائب کرنا ہے. الزام تمہارے پاس موجود ہے. نذیر موچی نے اس کے ہاتھ بیچا تھا نوری کو. دونوں ماں بیٹی کو گرفتار کر کے لے آؤ. پکا پرچہ کرنا. 2 دن تک میں ان کی ضمانت نہیں ہونے دوں گا. تمہیں ریمانڈ دلانا بھی میرا کام ہے. ان سے نوری کو برآمد کرواؤ ہر صورت، تاکہ اس کارنامے سے ہم ارد گرد کے غریب دیہاتیوں کے دل جیت سکیں اور نتھو خان اور اس کے بیٹے میں یہی اقتا قائم رہے. شاہ جی آپ کے تمام احکامات پر حرف بحرف عمل ہوگا. آپ نے چودھری نظافت کے ہاتھ نہیں دیکھے. ہم بھی اپنے محسنوں کے لیے جان دے دیا کرتے ہیں. چودھری صاحب میں سارا کیس خود کروں گا اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوگی. شاہ جی ہم نے تو سینکڑوں لوگوں کی آنکھوں کے سامنے بندے اٹھا کر انہیں مچھلیوں کی خوراک بنا دیا. اس بیچاری طوائف کی تو اوقات ہی کیا ہے. ایسا جو چودھری نظافت نے گردن پھلائی. دیکھ لینا چودھری ذرا سنبھل کے. اس کے پیچھے سردار آئیں گے، بڑا پریشر آئے گا. میں تو ہر ممکن کوشش کروں گا کہ تم پر کوئی دباؤ نہ آئے، لیکن تم بھی پیروں کے پکے رہنا. میری بات سمجھ گئے نا؟ رات 1 پہر ڈھل گئی تھی جب انعام کے لالچ میں سپاہی محمد دین نے حنیف خان کو گہری نیند سے بیدار کیا. کیا کہہ رہے ہو تم؟ حنیف خان نے جب محمد دین کے منہ سے عنایت بائی اور زہرا بائی کا نام سنا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا. اس نے اگلے روز کے لیے بڑے بڑے پروگرام بنائے تھے، جن میں ایک رات کے لیے زہرا بائی کا مجرا اپنے گاؤں میں کروانا بھی شامل تھا. لیکن یہاں تو گنگا ہی الٹی بہ رہی تھی. ٹھیک ہے، شکریہ، تم جاؤ. محمد دین نے اب یہاں مزید ایک پل رکنا بھی گوارا نہیں کیا تھا اور گھوڑی کو بھگاتا ہوا تھانے تک لے آیا تھا. حنیف خان کو ایک پل کے لیے بھی نیند نہیں آئی تھی. اسے رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ زہرا بائی اس کی راہ دیکھ رہی ہوگی. اس نے آخر حنیف خان کو پیغام بھیجا تو اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ ان حالات میں سب سے زیادہ اعتماد اس پر کرتی ہے. اس نے سوچا آخر وہ کیوں نہ فضل شاہ سے براہ راست بات کرے. زہرا بائی کو رہا ہونا چاہیے تھا. اس نے زہرا بائی اور اس کی ماں کے سامنے اپنی نمود و نمائش کا بڑا زبردست بندوبست کر رکھا تھا. 4 رائفل بردار اور جیپ تیار رکھی تھی کہ خوب بند سنور کر اور ٹھاٹ باٹ سے وہاں جائے گا. ان حالات میں اگر کوئی اس کے کام آ سکتا تھا تو وہ ریاست شاہ اور فضل شاہ تھے. حنیف خان کو سیدوں کی طاقت کا علم تھا. وہ جانتا تھا ان کا حکم پہنچنے پر تھانے دار خود دونوں ماں بیٹی کے ساتھ معافی مانگنے چلا آئے گا. اس طرح اسے زہرا بائی اور اس کی ماں کے سامنے شیخی بگھارنے کا بھی موقع مل سکتا ہے. الاسب وہ اکیلا ہی شاہپور کی طرف روانہ ہو گیا. ریاست شاہ کے نوکروں نے اس کا استقبال خاص مہمان کی طرح کیا تھا اور ایک خاص آدمی فضل شاہ کو حنیف خان کی آمد کی اطلاع دینے چلا گیا تھا، جو ابھی ابھی ناشتہ کر کے فارغ ہوا تھا. ایک پراسرار سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیلتی چلی گئی اور وہ بھاگا بھاگا ریاست شاہ کے کمرے کی طرف چل دیا. تو تیر نشانے پر خود بخود ہی جا لگا. میں تو منصوبہ بنا رہا تھا کہ کس طرح زہرا بائی کی طرف سے حنیف خان کو پیغام بھیجا جائے اور وہ ہمیں زہرا بائی کی سفارش کے لیے درخواست کرے. اس کے بعد ہی ہم اسے قابو کر سکیں گے. چلو اچھا ہوا، یہ مسئلہ تو حل ہوا. تھوڑی دیر بعد حنیف خان کے سامنے دودھ، دہی، انڈے، مکھن اور پراٹھے موجود تھے اور 2 ملازم ہمتن اس کی خدمت پر مامور ہو گئے. قریباً پون گھنٹے بعد فضل شاہ اسے تیزی سے اپنی طرف آتا دکھائی دیا.
او میرا بھائی آیا، میرا ویر آیا، میرا حنیف خان آیا۔ اس نے حنیف خان کی شکل پر نظر پڑتے ہی مکاری سے باہیں پھیلا کر اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ بیٹھک میں موجود باقی لوگ فضل شاہ کے احترام میں خاموش ہو گئے تھے، جو حنیف خان نے مسلسل اس کی اور گھر بار کی خیریت دریافت کی تھی۔ چاچا تو شاید نورپور کی طرف گیا، وہاں آج بڑے شاہ صاحب کا جلسہ ہے نا۔ اس نے حنیف خان سے کہا۔ شاہ جی ایک ضروری کام آن پڑا۔ شاہ جی پرائیویٹ بات ہے۔ حنیف خان نے اس کے کان میں سرکشی کی۔ اوئے تم لوگ جاؤ۔ فضل شاہ نے اپنے خاص آدمی کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی۔ کیا کہہ رہے ہو یار، تمہیں کس نے اطلاع دی؟ فضل شاہ نے حنیف خان کی بات پر حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ شاہ جی بالکل صحیح ہے، تھانے کے ایک سپاہی نے مجھے پیغام پہنچایا۔ اس تھانے دار کی کیا مجال ہے کہ ہمارے علم میں لائے بغیر ہمارے کسی آدمی کو گرفتار کر لے؟ اگر ایسا ہوا بھی ہے تو عنایت بھائی کو ہماری طرف سے پیغام بھیجنا چاہیے تھا۔ خیر میں دیکھتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے منشی کو آواز دی جو دوسرے ہی لمحے اس کے سامنے موجود تھا۔ فوراً تھانے جاؤ اور ابھی چھوٹے تھانے دار امیر علی کو بلا لاؤ۔ پہلے دیکھیں تو صحیح معاملہ کیا ہے۔ کمال ہے، ہمارے علاقے میں اتنا اہم واقعہ ہو اور ہمیں خبر نہ ملے۔ قریباً 1 گھنٹے بعد امیر علی آیا تھا، جس نے آتے ہی دیری کی معافی مانگنی شروع کر دی۔ سید بادشاہ، ہم پر تو عذاب نازل ہو چکا ہے۔ ایس پی نے کل سارا دن تھانے میں گزارا اور اپنے سامنے بٹھا کر کارروائی مکمل کی ہے۔ وہ نورپور سے جو لڑکی اغوا ہوئی تھی نا، وہی ماچن، اس کے لاحقین نے بڑا طوفان اٹھایا۔ خدا جانے یہ لوگ شہر میں کس طرح پہنچ گئے، اور انہوں نے گورنر صاحب کے سامنے مظاہرہ کیا، جنہوں نے ایس پی صاحب کو سخت ڈانٹ پلائی اور حکم دیا کہ خود سارے آپریشن کی نگرانی کریں۔ جس کے بعد چودھری صاحب کو حکم ملا کہ شہر سے عنایت بھائی کو گرفتار کر لائے، جس پر لڑکی فروخت کرنے کا شک کیا جا رہا ہے۔ مائی باپ، ہم تو بہت شرمندہ ہیں۔ چودھری صاحب نے مجھے حکم دیا تھا کہ آپ کو خود اطلاع پہنچاؤں، لیکن ایس پی تو اٹھنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اب وہ گیا تو میں آیا ہوں۔ منشی نے امیر علی کو پڑھا دیا تھا کہ اس نے کیا کہانی سنانی ہے۔ تو یہ بات ہے، تم یہ بتاؤ کہ وہ دونوں عورتیں کہاں ہیں؟ فضل شاہ نے پوچھا۔ سرکار، ان کا تو 3 دن کا ریمانڈ ہو گیا۔ ان کے ڈیرے سے 2 اغوا شدہ لڑکیاں برآمد ہوئی ہیں۔ لیکن فکر کی کوئی بات نہیں مائی باپ، عورتیں آپ کا حوالہ دے رہی تھیں، جس کے بعد ان پر ہاتھ اٹھانا ہمارے لیے تو حرام ہو گیا نا مائی باپ، امیر علی نے چاپلوسی سے کہا۔ امیر علی، ان عورتوں کو کسی کو انگلی نہ لگانے دینا، اور جیسے ہی ایس ایچ او آئے اسے میری طرف بھیجو۔ میری بات سمجھ گئے نا؟ اس نے امیر علی کی طرف منہ کر کے آنکھ دبائی۔ جو حکم مائی باپ، جیسے ہی چودھری صاحب آتے ہیں میں آپ کی خدمت میں انہیں روانہ کرتا ہوں۔ اور وہ سلام کر کے چلا گیا۔ دوپہر کے بعد پھر ایس ایچ او صاحب کی باری آئی، جو قریباً بھاگتے ہوئے شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ بیچارے کا تیز تیز چلنے سے سانس پھول رہا تھا۔ اس نے قریباً فرشی انداز سے فضل شاہ کو سلام کہا تھا۔ واہ چودھری صاحب، کمال کے آدمی آپ بھی، ہمارے بندے ہی گرفتار کر لیے۔ فضل شاہ نے چھٹتے ہی کہا۔ سید بادشاہ، مجھ کتے کی یہ مجال کہاں، ہم تو مفت میں مارے گئے شاہ جی۔ جیسے ہی مجھے علم ہوا کہ وہ عورتیں آپ کا نام لے رہی ہیں، میری تو سرکار جان ہی نکل گئی۔ بھائی باپ، اپنی جان پر کھیل کر 3 دن کا ریمانڈ کروایا اور ایس پی کو یہ کہہ کر تسلی دی ہے کہ میں خود ان کی تفتیش کر رہا ہوں۔ مجھے تو یہ بھی علم نہیں کہ نظیرہ کہاں ہے، خدا جانے کہیں اسے سٹاف والوں کے حوالے نہ کر دیا ہو۔ دیکھو چودھری، کچھ بھی ہو، اب دونوں عورتیں ایک پل کے لیے تھانے میں نہیں رہیں گی۔ ان کی گنتی وہیں ڈالے رکھو، انہیں ہمارے پاس رہنے دو۔ تھانے پہنچ کر اس نے دونوں ماں بیٹی کو اپنے کمرے میں طلب کیا، جنہوں نے حالات کے آگے مکمل ہتھیار ڈال کر خود کو تقدیر اور حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ رکھا تھا۔ میں نے تمہارا پیغام شاہ صاحب تک پہنچا دیا ہے، جن کے حکم پر تمہیں ان کی حویلی لے جا رہا ہوں۔ تمہارے متعلق بڑے سخت احکامات ہیں۔ اس نے ماں بیٹی کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ مولا تمہیں خوش رکھے چودھری صاحب، آپ نے کیا کیا ہے یہ تو ہمارا فرض تھا۔ کبھی ڈیرے پر آئیں تو آپ کی جیب بھر کر خدمت کریں گے۔ میں تو آپ کا منہ موتیوں سے بھر دوں گی چودھری صاحب، بس خدا کے لیے کسی طرح ہماری جان اس کیس سے چھڑا دیں۔ اس موئے نظیرے پر ہی سارا عطاب ڈال دیں۔ عنایت بھائی نے منت سماجت کرتے ہوئے کہا۔
थोड़ी देर बाद थानेदार उन दोनों को फजल शाह की गाड़ी में बिठाकर उनके साथ ही फजल शाह की गांव से बाहर वाली हवेली पर आ गया था, जहां हनीफ खां ने उनका इस्तकबाल किया। अब जोराबाई को समझ आ गई कि दरअसल हनीफ खां की सिफारिश से उन्हें रिहाई नसीब हुई है। फजल शाह हमसे बड़ा ड्रामेबाज निकला सरदार साहब। खैर कोई बात नहीं, देख लूंगा उसे। कभी दादे की कभी बाबे की। एक मर्तबा मेरी दाढ़ तले आ गया तो पीस कर न रख दिया तो आलमदाद न कहना मुझे। आलमदाद ने गुस्से से खौलते हुए कहा, कमाल है, ऐसा मुकार आदमी, खुद ही गिरफ्तार करवाया और खुद ही रिहा भी करवा लिया। खैर कब तक रखेगा इकट्ठे बाप बेटे को, एक मंसूबा है मेरे जहन में। उसने सरदार रशीद के कुछ कहने से पहले ही अगली बात कह दी। फिल वक्त तो उसने हमें नीचा दिखाया। आलमदाद, बात की देखते रहियो। खैर अब हिम्मत हारने वाली भी कोई बात नहीं, अभी तो खेल का आगाज हुआ है। 3 दिन और रातें हनीफ खां उनके साथ रहा। फजल शाह ने अगले ही रोज नथू खां को गांव वापस भेज दिया था ताकि वहां जलसे जुलूस का बंदोबस्त करे। वो नहीं चाहता था कि उसे अपने बेटे के करतूत का इल्म हो। 3 दिन और रातें हनीफ खां ने खूब गुलछर्रे उड़ाए थे। इस दरमियान इनायत बाई के लिए हैरान कुन बात यह थी कि नजीरा वहां नहीं आया था। खुदा जाने वो कहां मर गया था। आखिर तीसरे रोज उसने फजल शाह से पूछ ही लिया। छोटी जात का था कमीना। खैर बचकर कहां जाएगा। फजल शाह ने मुख्तसर सी बात कर दी। इनायत बाई ने मजीद कुछ पूछना मुनासिब ही न समझा। उसके लिए ये इत्तिला काफी थी कि नजीरे मोची के सर से फजल शाह का दस्ते शफकत उठ गया है। अब उसके पास नजीरे को अपने घर से धक्के देकर निकालने का जवाज पैदा हो गया था। तीसरे दिन उनकी नाम निहाद जमानत भी हो गई और दोनों मां बेटी रिहा होकर घर आ गईं। फजल शाह ने दमे रुखसत इनायत बाई को अलग से ले जाकर समझा दिया था कि उनकी मर्जी के बगैर या उनके दुश्मन की बातों में आकर अगर उसने आइंदा कोई गलत हरकत की तो वो मां बेटी को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार करवा देगा और कोई उनकी सिफारिश करने वाला नहीं होगा। थोड़ी देर बाद ही सरदार मुरीद और आलमदाद जीप पर नथू खां के गांव की तरफ जा रहे थे। उन्होंने जाने से पहले इस बात की तस्दीक कर ली थी कि नथू खां घर ही पर मौजूद है। वो आज सुबह ही शाहपुर से वापस लौटा था। एक और तो फिर सरदार मुरीद और आलमदाद की आमद की खबर ने नथू खां को परेशान कर दिया। वो घर आए मेहमान को धक्के देकर निकालने से तो रहा। बादल नखास्ता नथू खां ने उनको खुशामदीद कहा था। नथू खां, मैंने तुम्हें उस रोज भी कहा था कि सियासत अपनी जगह और हमारे ताल्लुकात अपनी जगह। तुम हमें वोट न दो, तुम्हारी बरादरी हमें वोट न दे, सरदार साहब इलेक्शन हार जाए, हमारे लिए ये सदमा तो काबिल कबूल है, लेकिन तुम्हारी वाहिद औलाद नरीना को महज अपनी गिरफ्त में रखने के लिए रियासत शाह और फजल शाह जो घिनौना खेल तुम्हारे साथ खेल रहे हैं, वो तुम्हारी वाहिद औलाद तुम्हारे बेटे और हमारे इलाके के सूरमे हनीफ खां को तबाह करके रख देगा। आलमदाद, होश के नाखुन लो, क्या ऊंची हरकतों पर उतर आए हो। नथू खां ने तेजी से उसकी बात काटते हुए कहा। अपने बेटे की तबाही के जिक्र पर उसे लगा जैसे किसी ने उसके कलेजे पर हाथ डाल लिया हो। मैं कौल का मर्द हूं नथू खां, अगर अपनी बात सच्ची साबित न करूं तो सारी बरादरी के सामने मेरी मूंछें कटवा देना। आलमदाद ने उसे मजीद दहशत दिलाया। तुम कहना क्या चाहते हो आलमदाद भाई? इस मर्तबा नथू खां का साला उससे मुखातिब हुआ था। नजर मोहम्मद। नथू खां सीधा सादा बंदा, उसने बदमाशी की है मर्दों की तरह, लेकिन इसका वास्ता बड़े मुक्कार लोगों से पड़ गया जिन्होंने हनीफ खां को नशे और औरत की चाट लगा दी है ताकि सारी जिंदगी के लिए वो उन्हीं का मोहताज होकर रह जाए। वो तवाइफ जिसने हमारे यहां मुजरा करना था, फजल शाह ने उसे मुट्ठी में लेकर हनीफ खां से चिपका दिया है, जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे इलाके के शेर जवान का बदन खोखला कर रही है। अभी वो शराब के नशे पर लगा, जिसके बाद ये लोग उसे हीरोइन का नशा लगा देंगे और फिर सारी जिंदगी के लिए वो फजल शाह की चौखट से लगा रहेगा। आलमदाद की बात सुनकर नथू खां का चेहरा शिद्दत गजब से सुर्ख होने लगा। उसका जी चाहता था कि आलमदाद की जबान काट दे, लेकिन उसके साले नजर मोहम्मद ने बड़ी दुनिया देखी थी। वो रियासत शाह के बाप दादा को जानता था, उनसे कुछ बैद नहीं था। ऐन मुमकिन था कि आलमदाद सच कह रहा हो। आलमदाद भाई, हम तेरे शुक्रगुजार होंगे अगर तू हमें इसका सबूत दे दे, उसने कहा। नजर मोहम्मद, यही बेहतरीन मौका है,
اس سے پہلے کوئی ثبوت میرے ہاتھ سے نکل جائے، نتھو خان اور 2-3 معززین کے ساتھ تم فوراً میرے ساتھ چلو۔ عین ممکن ہے کہ اگر فضل شاہ کو خبر لگ گئی تو وہ کھیل کا پانسا ہی نہ پلٹ دے۔ حنیف خان کو اس کے باپ نے سوائے سرحد پار چوری اور سمگلنگ کے اور کچھ نہ سکھایا تھا، اور نہ ہی چاہا تھا کہ وہ اس کے علاوہ کوئی گندا کام کرے۔ اسے شراب کے ذکر سے گھن آتی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو ساری زندگی ایک ہی سبق پڑھایا تھا کہ اگر اس نے اپنی مردانگی قائم رکھنی ہے تو اسے شراب اور عورت سے بچ کر رہنا ہوگا۔ وہ اپنے بیٹے سے کہا کرتا تھا کہ مرد کے تناور وجود کو یہ دونوں چیزیں گھن کی طرح چاٹ جاتی ہیں۔ لیکن آج اس کی واحد امید اس کا شیر جوان بیٹا، اس کے خاندان کی آبرو حنیف خان، ایک رنڈی کے پہلو میں بیٹھا گھٹیا قسم کی شراب سے دل بہلا رہا تھا۔ عنایت بائی ان 2 دیہاتیوں کو تو نہ پہچان سکی جو محمد دین کے ساتھ دھڑ دھڑ کرتے اس کے کوٹھے پر چڑھ آئے تھے، لیکن ایسا ہی محمد دین کی شکل پر نظر پڑتے ہی اس کا نشہ ہرن ہونے لگا۔ محمد دین نے دروازے کی کنڈی کو جیسے ہی ہاتھ لگایا، اندر موجود زہرا بائی کا دل تھک سے رہ گیا۔ کیا مصیبت آ گئی ہے؟ اس کے منہ سے جیسے ہی الفاظ نکلے، دروازہ زور سے کھلا اور حنیف خان کو سامنے اپنے والد، ماموں اور ایک رشتہ دار کی شکلیں دکھائی پڑی تو اس کے ہاتھ پاؤں گھبراہٹ سے پھول گئے۔ اور نتھو خان کے لیے زندگی کا یہ سب سے بڑا جانگسل اور اندوہناک لمحہ تھا۔ اس نے ساری زندگی موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بسر کی تھی۔ سرحد کے آر پار وہ گولیوں کی بارش میں سے رینگ کر گزر جاتا تھا۔ زندگی میں درجنوں مرتبہ ایسے مقامات آئے جہاں اس کے اور موت کے درمیان چند ثانیے کا فرق ہی رہ گیا تھا، لیکن آج اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے اس کے ہاتھوں اور پیروں سے جان نکل گئی ہو۔ اسے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس وقت اپنے بیٹے کو کیا کہے۔ حنیفے، باہر آ جا۔ اس لمحے جب نذر محمد نے حنیف خان کو غصیلی آواز میں کہا تو نتھو خان کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سالے نے اس کے دماغ سے منو بوجھ اتار دیا ہو۔ ماما، تو ابے کو لے چل، میں آتا ہوں، حنیف خان نے خود کو سمیٹتے ہوئے کہا۔ حنیفے، کھڑا ہو جا۔ اچانک ہی نتھو خان گلا پھاڑ کر چلایا اور اپنے بیٹے کو اس نے آگے بڑھ کر بالوں سے پکڑ کر ایسا جھٹکا دیا کہ وہ سامنے دھرے صوفے پر جا گرا۔ نتھو خان کو وہاں سوائے حنیف کے اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے دوبارہ اسے بالوں سے پکڑ کر جھٹکا دے کر کھڑا کیا اور دیوانہ وار اس پر پل پڑا۔ زہرا بائی اور اس کی ماں تو چیختی چلاتی کمرے سے باہر بھاگ گئی تھی، جبکہ نذر محمد اور محمد دین کے لیے نتھو خان پر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا۔ نتھو، ہوش کر، کیا سارے شہر کو تماشا دکھائے گا؟ بالآخر نذر محمد نے جب اسے بازو سے پکڑ کر جھٹکا دیا تو نتھو کو ہوش آ گیا۔ نتھو خان اپنے بیٹے کو دھکیلتا ہوا نیچے تک لایا تھا، جہاں نذر محمد نے فوری طور پر ایک ٹیکسی کار کا بندوبست کیا اور وہ لوگ لاری اڈے کی طرف چل دیے۔ حنیف خان کا نشہ اترا تو سب سے پہلے اسے اپنی بے عزتی کا جان لیوا احساس ہوا۔ اس کا محبوبہ کے گھر میں، اس کی آنکھوں کے سامنے حنیف خان کی جو درگت بنی تھی، اس نے حنیف کو کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ ابا، تو نے اچھا نہیں کیا۔ بالآخر وہ لاری اڈے پہنچتے ہی پھٹ پڑا۔ اور تو نے بہت اچھا کیا۔ اوے کمبخت، تجھے سمجھ نہ آئی کہ یہ تو تیری جوانی کے خلاف کھلی سازش تھی۔ فضل شاہ نے تیرے ساتھ دشمنی کی ہے، وہ تجھے مار ڈالنا چاہتا ہے۔ نتھو کے بجائے نذر محمد نے جواب دیا۔ حنیف خان کے گمراہ ذہن نے فوراً ہی اسے دوسرا راستہ دکھا دیا۔ اس نے سمجھ لیا کہ یہ ساری شرارت سرداروں کی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے فضل شاہ سے بدلہ لینے کے لیے اس کے باپ کو فضل شاہ کے خلاف بدظن کیا ہے تاکہ نتھو خان کو ریاست شاہ کی حمایت سے الگ کیا جائے۔ لیکن اگر اس کا باپ ریاست شاہ کی حمایت سے الگ ہو گیا تو عین ممکن ہے کہ فضل شاہ کے حکم یا اشارے پر زہرا بائی بھی اسے منہ لگانا چھوڑ دے۔ وہ تو زہرا کے بغیر مر جائے گا۔ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے شیطانی ذہن نے رہنمائی کی کہ اسے فوراً فضل شاہ کے پاس پہنچ کر اسے سارا معاملہ سمجھا دینا چاہیے تاکہ فضل شاہ پہلے ہی کوئی بندوبست کر کے نتھو خان کو ٹھنڈا کر لے۔ تم لوگ چلو، میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں۔ حنیف خان اتنا کہہ کر ایک طرف چل دیا۔ نتھو خان اسے گالیاں دیتا اس ارادے سے اس کی طرف بڑا تھا کہ اسے اپنے ساتھ ہی لے کر جائے، لیکن اچانک اس کو زبردست ذہنی جھٹکے سے دوچار ہونا پڑا۔ ابا، ہوش کر، میں نے تیری بہت عزت رکھ لی۔ تو نے طوائفوں کے سامنے مجھے ذلیل کیا، میں خاموش رہا۔ اب تو بھی میری عزت کا خیال کر، میں کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں۔ کہہ دیا نا کہ آ جاؤں گا، تو چل کر۔ اتنا کہہ کر وہ تیزی سے دوسری طرف مڑ گیا۔ نتھو خان غصے سے بے قابو اس کی طرف لپکا، لیکن نذر محمد اور اس کے ساتھی نے نتھو خان کو پکڑ لیا۔ فضل شاہ اپنے بھائی ریاست شاہ کے ساتھ ہی موجود تھا،
جب حنیف خان وہاں پہنچا، اس کی خصوصی حیثیت اور اہمیت کے پیش نظر اسے فوراً ہی شاہ صاحبان کے سامنے پیش کر دیا گیا، جہاں حنیف خان نے اچانک خود پر ٹوٹنے والی قیامت کی کہانی ان کے گوش گزار کر دی۔ فضل شاہ کے چہرے پر تو چند ثانیے کے لیے تشویش کے سائے لہرانے لگے، لیکن ریاست شاہ کا چہرہ بالکل سپاٹ رہا۔ اس نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد حنیف خان کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے شیطانی چال چلی۔ حنیف خان، تم مرد ہو، اس علاقے میں تمہارا ایک نام ہے، مرد جس کا ہاتھ پکڑ لیں اسے چھوڑا نہیں کرتے۔ ہمیں کسی طوائف سے کچھ لینا دینا نہیں، ہم نے اسے رہائی صرف تمہارے کہنے پر دلائی ہے۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ اگر اس عورت نے تم پر اعتماد کیا تو تمہارا فرض ہے کہ اس کا ساتھ نبھاؤ۔ اس نے حنیف خان کی مردانگی کو للکارتے ہوئے کہا۔ شاہ جی، میں بھی نتھو خان کا بیٹا ہوں، اگر زورا بائی کا ہاتھ پکڑا تو مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا۔ ہم زبان کے پکے لوگ ہیں، اگر میرے باپ نے الیکشن میں آپ کی حمایت کا فیصلہ کیا تو اسے بار صورت پورا کرنا ہوگا، خواہ ہمیں اس کی کچھ بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ حنیف خان کو طیش آ گیا۔ ریاست شاہ بڑے مکاری سے ایک ایک مہرہ آگے بڑھا رہا تھا۔ اس نے زندگی کو کبھی شطرنج سے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ حنیف خان، تمہارا خون ابھی گرم ہے، تم سرداروں کو نہیں جانتے، وہ بڑے حرام کار ہیں، انہوں نے ہی یہ سارا چکر چلایا ہوگا۔ فضل شاہ، تم جاؤ نتھو خان کو سمجھاؤ کہ یہ ساری شرارت سرداروں کی ہے، جس کا مقصد اس کے اور ہمارے درمیان اختلافات پیدا کرنا ہے۔ وہ ہمارا بزرگ ہے، اگر تمہیں گالیاں بھی دے تو خبردار اف تک نہ کرنا، اس کے سامنے زبان نہیں کھولنا۔ اور کیا نام ہے اس کا، زہرا بائی، اسے بھی سمجھا دینا کہ وہ حنیف خان کی عزت میں ذرا فرق نہ آنے دے، سمجھ گئے نا؟ اور حنیف خان، تم بالکل مطمئن رہنا، زہرا بائی کی طرف سے اس کی کیا مجال کہ تمہارے سامنے اف بھی کر سکے۔ میں اسے سمجھا دوں گا کہ تم نے یہ ساری ذلت اسی کی خاطر برداشت کی ہے۔ اور یار، تو بے فکر ہو جا، تو اب شاہ پور میں ہی قیام کر، میں 7-8 دن کے لیے تیری معشوقہ کو یہیں بلا لیتا ہوں۔ کس کی ہمت ہے جو یہاں تیری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے؟ اور ہاں، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بالکل فکر نہ کرنا، آج رات ہی زہرا بائی تیرے پاس پہنچ جائے گی۔ ابھی تو گاؤں نہ جا، تو جوان آدمی ہے، سرداروں نے تیرے باپ کو بھڑکایا ہوا ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم دونوں آپس میں ٹکرا جاؤ تاکہ وہ جی بھر کے تماشا دیکھیں، لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ حنیف خان، ہم انہیں تماشا دیکھنے کا موقع نہیں دیں گے۔ تم چلو حویلی میں، تمہارے لیے میں نے حویلی کا ایک الگ حصہ مخصوص کر دیا ہے، وہاں کوئی تمہاری اجازت کے بغیر نہیں آ سکتا، چلو تم۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے منشی کو آواز دی اور اسے کچھ ہدایات دے کر حنیف خان کے ساتھ باہر بھیج دیا۔ فضل شاہ، آج رات نتھو خان کی آخری رات ہونی چاہیے، اسے کل صبح ڈھلنے سے پہلے پہلے قتل کروا دو۔ قاتل کا کھرا پلوال کی طرف جانا چاہیے۔ حنیف خان پر آج شامی کو زہرا بائی کو مسلط کر دو، اس کا دماغ صرف وہی سوچے جو ہم چاہتے ہیں، اس کے باپ کا قتل سرداروں پر ڈال دو۔ حنیف خان کو یقین ہو جائے تاکہ سرداروں نے باپ اور بیٹے کے درمیان لڑائی میں ناکامی کے بعد باپ کو قتل کروا دیا ہے تاکہ اسے ہماری حمایت کی سزا مل سکے۔ نتھو خان کے گاؤں میں موجود اپنے مہروں کو حرکت میں لاؤ، موقع کے 2 گواہ تیار کرنے چاہیے جنہوں نے عالمداد اور سردار مرید کو موقع واردات کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ ریاست شاہ نے حنیف خان کی روانگی کے فوراً ہی بعد فضل شاہ کو ہدایات دیتے ہوئے اگلا مشن سونپا۔ شاہ جی، ایسا ہی ہوگا، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ فضل شاہ نے اپنے سوتیلے بھائی کے شیطانی ذہن کو دل ہی دل میں ہزاروں مرتبہ سلام کہتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ اس کی گھنی مونچھوں کے نیچے مسکراہٹ رینگ رہی تھی اور آنکھوں میں وحشت کے سائے لہرا رہے تھے۔ حنیفے، سرداروں نے نتھو کو مار ڈالا، یہ تھی وہ پہلی آواز جو حنیف خان کے کانوں میں سورہ اسرافیل کی طرح پھونکی گئی۔ وہ زہرا بائی کے ساتھ ساری رات رنگ رلیاں منانے کے بعد بڑی گہری نیند سو رہا تھا جب فضل شاہ کے خاص ملازم نے اسے بادل نخواستہ اٹھایا۔ کیا قیامت آ گئی ہے؟ حنیف خان بڑے غصے میں دکھائی دے رہا تھا۔ حنیف خان، ہماری تو مجال نہیں کہ اس طرح قدم ہی رکھ سکے، لیکن بات ہی ایسی ہو گئی تھی، دونوں شاہ صاحب شہر گئے ہوئے ہیں اور تمہارے گاؤں سے 10-15 بندے آئے ہیں، وہ اس وقت ملنے پر بضد ہے، کوئی اچھی خبر نہیں، منشی نے ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ فضل شاہ نے اسے پہلے سے سمجھا دیا تھا کہ اس نے ڈرامے میں کون سا کردار ادا کرنا ہے۔ دونوں بھائی اپنی حویلی میں موجود تھے، لیکن گاؤں والوں کے لیے دونوں کل شام ہی سے شہر گئے ہوئے تھے تاکہ حنیف خان کو کسی سازش کا شک بھی نہ گزرے۔ یوں بھی اب اس کھلونے کھیل کا سب سے اہم ایکٹ شروع ہونے جا رہا تھا جسے حنیف خان کے ہاتھوں انجام پانا تھا۔ انہوں نے یہ سارا کھڑا
حنیف خان کو گمراہ کرنے کے لیے ہی تو پھیلایا تھا۔ جیسے ہی حنیف خان کمرے سے نکل کر حویلی کی بیٹھک میں پہنچا، جیجا تیلی اس سے لپٹ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ حنیفے، گاؤں کے لوگ پلوال گئے ہیں، وہاں لڑائی ہو رہی ہے۔ اور کیا ہوا؟ کیسے ہوا؟ حنیف خان کو زمین و آسمان گرتے دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے لیے خود پر قابو رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ نتھو خان کے قتل کی خبر سنا کر جیسے جیجے تیلی نے پگھلتا ہوا سیسا اس کے کانوں میں انڈیل دیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے، کدھر جائے۔ کس نے مارا میرے باپ کو؟ اس نے چیختے ہوئے پوچھا۔ حنیف خان، ہم نے قاتل کو مار ڈالا ہے۔ ہم اتنے بے غیرت نہیں کہ نتھو خان کے قاتل کو زندہ بچ کر جانے دیتے۔ اس کا کھرا اٹھایا کھوجی نے۔ قاتل کسی دوسرے علاقے کا رہنے والا ہے، لیکن وہ پلوال کی طرف سے آیا تھا۔ گھوڑی کا کھرا ادھر ہی جا رہا ہے۔ تیلی نے زہر افشانی کی۔ چلو، میں سالوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں ان کی نسل ہی ختم کر دوں گا۔ اس نے جنون اور غصے کے عالم میں سرداروں کو مغلظات بکنی شروع کر دی۔ حنیف خان، تمہارا اس طرح اکیلے جانا ٹھیک نہیں شاہ صاحب، منشی نے بڑی مکاری سے کہنا چاہا۔ منشی، ہٹ جا پرے، یہ میرا اور سرداروں کا معاملہ ہے، اس میں کوئی تیسرا نہ آئے۔ حنیف خان نے قہر آلود نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اس طرح خالی ہاتھ نہ جاؤ حنیف خان، تم نہیں سمجھتے، شاہ صاحب مجھے کتے کی موت مروا دیں گے۔ اچھا، یہ رکھ لو، کام آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے منشی نے اپنی کمر سے بندھا 38 بور کا ریوالور اور گولیوں کا پورا پٹا اتار کر حنیف خان کو تھما دیا تھا۔ اس نے اپنی دانش میں حنیف خان کے بچ نکلنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں چھوڑی تھی۔ ریوالور اس کے پاس موجود ہے، وہ یقیناً آتش انتقام سے اندھا ہو کر سرداروں پر حملہ کرے اور مقابلے میں مارا جائے گا۔ خس کم جہاں پاک، جو ریوالور اس سے برآمد ہوگا وہ غیر قانونی تھا اور اس کا کوئی ریکارڈ کہیں موجود نہیں تھا۔ کسی کو علم نہیں ہوگا کہ اس نے اسلحہ کہاں سے حاصل کیا ہے۔ اس وقت نذر محمد، اس کے 3-4 ساتھی امام مسجد کے ساتھ سرداروں کی حویلی میں موجود تھے۔ انہوں نے گاؤں کے نوجوانوں کو سمجھا بجھا کر واپس بھیج دیا تھا، کیونکہ سرداروں کی شکلوں پر ایک نظر ڈالنے سے نذر محمد کو یقین ہو چلا تھا کہ یہ قتل انہوں نے نہیں کروایا۔ امام صاحب نے اپنی ضمانت دیتے ہوئے نذر محمد سے کہا تھا کہ اگر کبھی مستقبل میں یہ الزام سچ ثابت ہوا تو وہ خود کو بطور مجرم نذر محمد کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میاں جی، وہ تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ساری سازش انہی حرامیوں کی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم حنیف خان کو اس کا شکار ہونے سے کیوں کر بچائیں گے؟ نذر محمد، تم صرف ایک بات ذہن پر زور دے کر سوچو کہ قاتل کو تمہارے گاؤں میں کن لوگوں نے بھاگتے ہوئے قتل کیا۔ میرے خیال سے وہی لوگ اس سازش میں شریک ہیں، کیونکہ قاتل کو اگر زندہ گرفتار کر لیا جاتا تو وہ کچھ بتا سکتا اور اس سازش کی سمجھ آ جاتی۔ اسے شاید مارا ہی اس لیے گیا ہے کہ سازش کرنے والے اس کھیل کو انجام تک پہنچا دیں۔ عالمدار نے پوچھا۔ نذر محمد کو یاد آ گیا کہ قاتل کو اس کے گاؤں کے تیلی احاطے کے باہر قتل کیا گیا تھا اور قتل کرنے والے بھی عزیز تیلی کے رشتہ دار ہی تھے۔ یہی لوگ تھے جو اب شاہ پور گئے ہیں۔ نذر محمد نے کہا، چلو اٹھو، پھر دیر نہ کرو، اب اس عذاب کو ٹالنے کی صرف ایک ہی ترکیب میری سمجھ میں آتی ہے۔ عالمدار نے کہا، کیا؟ نذر محمد اور اس کے ساتھیوں نے بے چینی سے پوچھا۔ ہم پولیس کے ذریعے ہر ممکن کوشش کر کے کسی نہ کسی طرح حنیف خان کو قابو کروا لیتے ہیں۔ حوالات میں اس سے ملاقات کر کے اسے ساری بات سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت اس کا دماغ گرم ہے اور اسے کچھ سمجھایا نہیں جا سکتا۔ اس مرحلے پر وہ سمجھانے والے کو بھی اپنا دشمن خیال کرے گا۔ اس درمیان ہم عزیز تیلی کو قابو کر لیں گے، پھر اسے ساری حقیقت اگلوا کر اسے حنیف خان کے سامنے پیش کر دیں گے۔ عالمدار نے اپنا منصوبہ بتایا۔ سب نے اس کی طرف تحسین آمیز نظروں سے دیکھا۔ حنیف خان فضل شاہ کے ڈیرے پر بندھی ایک گھوڑی پر ہی آندھی اور طوفان کی رفتار سے پلوال کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اس کچے راستے پر چڑھا جو یہاں سے سیدھا سردار رشید کی حویلی کی طرف جاتا تھا، اچانک ہی راستے کے دونوں اطراف چھپے پولیس کے جوانوں نے اسے للکارا۔ انہوں نے اسے اپنی جیب میں بٹھا لیا تھا اور اب اسے مقامی تھانے کی طرف لے جا رہے تھے۔ تھانے کی طرف جاتے ہوئے راستے میں دیوانہ وار چیختے ہوئے حنیف خان سرداروں کو بزدلی کے تانے دیتے ہوئے مغلظات بکتا رہا۔ اس خصوصی آپریشن کے دوسرے حصے پر عمل شروع ہو چکا تھا۔ آنے والے حالات سے بے فکر عزیز تیلی اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ پیدل ہی گاؤں کی طرف آ رہا تھا۔ انہوں نے اپنے دونوں گھوڑوں کی باگیں تھام رکھی تھی اور اب اپنی کامیابی پر قہقہے لگاتے آ رہے تھے، جب اچانک ہی یہ قیامت ان پر ٹوٹ پڑی۔ ان کی تعداد 8 تھی۔ سردار مرید کے ساتھیوں نے جیجت تیلی کو ڈنڈا ڈولی کرتے ہوئے اٹھا کر کچھ فاصلے پر کھڑی جیپ میں پھینک دیا۔
اس کے باقی ساتھیوں کو وہ ایک دوسری جیپ میں لے گئے تھے۔ ان کی دونوں گھوڑیاں بھی انہوں نے اپنے قبضے میں کر لی تھی۔ جیجے تیلی کو سردار مرید کے ڈیرے پر پہنچا دیا گیا تھا، جہاں اس کی نظر سب سے پہلے حوالدار عالمداد کے چہرے پر پڑی اور اسے یوں لگا جیسے موت کے فرشتے نے اس کی روح قبض کر لی ہو۔ الٹا لٹکا دو، سردار مرید نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا، جنہوں نے دوسرے ہی لمحے چیختے چلاتے عزیز تیلی کے دونوں پاؤں ایک مضبوط رسی سے باندھے اور اسے ایک مضبوط شہتیر کے ساتھ الٹا لٹکا دیا۔ اب ذرا اس کی مالش کرو، پہلے اس کا دماغ ٹھکانے پر آ جائے، پھر اس سے بات کرتے ہیں، اس مرتبہ عالمداد نے کہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی الٹے لٹکے جیجے تیلی پر جوتوں اور ڈنڈوں کی بارش شروع ہو گئی۔ ان لوگوں نے چیختے چلاتے عزیز تیلی کی چند منٹ ہی میں اس طرح مالش کی تھی کہ اس کے ہوش و حواس ہی گم ہو گئے تھے۔ بمشکل 3-4 منٹ بعد ہی وہ چیختے چیختے خاموش ہو گیا۔ عزیز تیلی بے ہوش ہو چکا تھا۔ عالمداد کے اشارے پر سردار مرید کے آدمیوں نے اسے زمین پر لٹا کر اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور اسے ہوش میں لے آئے۔ اس مرتبہ اس کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی تھی، اس کے جسم سے درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں اور اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اگر اس کے ساتھ ان لوگوں نے ایک آدھ مرتبہ اور یہ سلوک دہرا دیا تو شاید وہ مر ہی جائے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اسے کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ کہیں ان لوگوں کو شک تو نہیں ہو گیا کہ اس سازش؟ میرا کیا گناہ ہے؟ اس نے کپ کپاتے ہوئے دریافت کیا۔ اچھا، اب تمہیں تمہارا گناہ ابھی ہم ہی بتائیں گے؟ اور گویا تمہیں ابھی تک جوتے کھانے کی وجہ بھی سمجھ نہیں آئی؟ اسے ایک کورس اور کرواؤ، ابھی اس کا دماغ ٹھکانے نہیں آیا۔ سردار مرید نے اپنے ساتھیوں سے کہا، خدا کے لیے مجھے نہ مارو، میں سب کچھ بتا دوں گا۔ بالآخر عزیز تیلی کو عقل آ ہی گئی۔ اب ہوئی نا بات، اب سچ سچ بتاؤ کہ تمہارے باپ فضل شاہ نے کیا اسکیم بنائی تھی؟ میں بالکل بے قصور ہوں جناب، مجھے کچھ علم نہیں۔ ہمیں تو صرف یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے قاتل کو زندہ نہیں جانے دینا، اور یہی کہنا کہ قاتل پلوال کی طرف سے آیا تھا اور حنیف خان کو ورگلا کر آپ پر حملہ کروانا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ لوگ نذر محمد کو وہاں لے آئے۔ نذر محمد کے ساتھ گاؤں کے 10 اور معززین بھی تھے، جن کے سامنے عزیز تیلی نے بالتفصیل ساری واردات بیان کر دی۔ وہ قاتل کا اتا پتہ تو نہیں بتا سکا، لیکن اس کا اندازہ تھا کہ قاتل کوئی مفرور بدمعاش ہوگا۔ حنیف خان سے نذر محمد کی ملاقات تھانے کی حوالات میں ہوئی تھی، جہاں وہ گاؤں کے بہت سے معزز بزرگوں کے ساتھ آیا تھا، اور ان لوگوں کی ضمانت پر ہی تھانے دار نے حنیف خان کو اپنے باپ کے جنازے میں شمولیت کی اجازت دی تھی۔ حنیف کا غم و غصے سے برا حال تھا۔ تھانے سے پوری کارت اس کے ساتھ آئی تھی۔ اپنے گھر پہنچنے تک وہ خاموش رہا۔ جب پہلی مرتبہ نذر محمد نے اس کے باپ کی لاش کے سرہانے بیٹھے ہوئے اسے بتایا کہ جنہیں وہ اپنے باپ کے قاتل سمجھ رہا ہے وہ تو اس کے محسن ہے، تو حنیف خان کا جی چاہا کہ اپنے ماموں کا منہ نوچ لے، لیکن وہ خاموش رہا۔ شام کے بعد جب حنیف خان اپنی روتی بہن کرتی ماں کو اکیلے چھوڑ کر تھانے کی طرف واپس جا رہا تھا تو نذر محمد اور گاؤں کے معززین کا جلوس بھی اس کے ہمراہ تھا۔ یہاں تھانے کے صحن میں پہلی مرتبہ جب ارد گرد کے دیہات کے سرکردہ لوگوں کی پنچایت اکٹھی ہوئی اور تھانے دار کی موجودگی میں جب ان لوگوں نے عزیز تیلی کو پیش کیا تو حنیف خان کی آنکھیں کھلیں۔ عزیز تیلی نے اسے ساری کہانی سنا دی۔ اب حنیف خان کو علم ہوا کہ آخر ریاست شاہ اور اس کا بھائی اس سے خود سے الگ کیوں کر رہے تھے اور اصل میں اس کے دشمن کون تھے۔ اگلے روز صبح تک سردار مرید اور اس کے ساتھی خود تھانے پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے قرآن پر حلف دے کر اس بات کی شہادت دے دی تھی کہ ان کا نتھو خان سے کبھی کوئی تنازع نہیں رہا تھا، اور یہ تھی بھی حقیقت کہ نتھو خان نے ان کی حمایت کا اعلان کر دیا تھا اور فضل شاہ اور ریاست شاہ سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ دوپہر تک انہوں نے حنیف خان کو رہا کروا لیا۔ ایک ہفتے تک حنیف خان بے سود ہو کر گھر پڑا رہا۔ اس درمیان روزانہ سرداروں کی طرف سے خیرات کی دیگیں نتھو خان کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے تقسیم کی جاتی رہیں۔ ارد گرد دیہات کے ہزاروں غریبوں نے یہ نیاز کھائی اور نتھو خان کے لیے دعائیں مانگی۔ قرآن خوانی کا سلسلہ امام صاحب کی نگرانی میں الگ سے مسلسل جاری رہا، اور اب حنیف خان کو یقین ہو گیا تھا کہ سردار اس کے ہمدرد اور فضل شاہ اس کا دشمن تھا۔ وہ جانتا تھا پولیس کی اتنی ہمت بھی نہیں کہ عزیز تیلی کے بیان پر ریاست شاہ سے کچھ پوچھ گچھ ہی کر لے۔ وہ بے پناہ اثر و رسوخ کا مالک تھا، اور کم از کم کسی کے بیان کو دلیل بنا کر کوئی پولیس آفیسر ریاست یا فضل شاہ کے وارنٹ گرفتاری حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا باپ ایک جواں مرد تھا۔ وہ جانتا تھا
کہ جب تک اپنے باپ کے خون کا قرض نہیں چکائے گا کبھی چین کی نیند نہیں سو سکے گا۔ اس کے ماموں نذر محمد کو اس کی پل پل بدلتی حالت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ نذر محمد کی زمانہ ساز نگاہوں نے دیکھ لیا تھا کہ حنیف خان کے اندر کیا جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر حنیف خان ایک مرتبہ ہاتھ سے نکل گیا تو زندہ واپس نہیں لوٹے گا، اور اب اس خاندان کی اگر کوئی امید تھی تو یہی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ جتنی جلد ممکن ہو نتھو خان کی آخری خواہش پوری کرتے ہوئے اس کے بیٹے کی شادی حنیف کی پھوپھی ذات سغرا سے کروا دے، جو بچپن ہی سے حنیف سے منسوب کر دی گئی تھی۔ نتھو خان کی موت کے تیسرے ہی دن جب اسے سردار رشید کی طرف سے ملاقات کا خفیہ پیغام ملا تو وہ چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ کوئی چال نہ ہو، فضل شاہ نے تبصرہ کیا تھا۔ نہیں فضل شاہ، ابھی وہ اس قابل نہیں ہوا کہ ڈھنگ سے کوئی چال چل سکے، البتہ اس نے اپنے پتے کھیلنے کی کوشش کی ہے، شاید سیاستدان بننا چاہتا ہے بیچارہ، ریاست شاہ نے بڑی مکاری سے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ سردار رشید سے ملاقات کے لیے انہوں نے شہر کے ایک دور دراز علاقے میں رازداری کے مکمل اہتمام کے ساتھ ملاقات پر آمادگی ظاہر کی تھی۔ چونکہ جگہ کا تعین ریاست شاہ نے خود کیا تھا، اس لیے وہ خاصا مطمئن تھا اور اسے یقین تھا کہ اس ملاقات کی بھینک بھی کسی کے کانوں تک نہیں پڑے گی۔ دونوں کو ہی اس بات کی گارنٹی پہلے سے دے دی گئی تھی کہ ان کی بات چیت کامیاب ہو یا ناکام، بہرحال اس ملاقات کا راز کبھی افشا نہیں ہوگا، اور دونوں پارٹیاں حلفاً اس کی پابند کر دی گئی تھی۔ کمرے میں ایک طرف سردار رشید اور عالمداد اور دوسری طرف ریاست شاہ اور فضل شاہ بیٹھے تھے۔ سردار رشید نے گفتگو کا آغاز کیا۔ ریاست شاہ، ہماری تمہاری کوئی ذاتی دشمنی یا دوستی نہیں ہے، کیونکہ نہ ہم آج تک تمہارے دھندے پر اثر انداز ہوئے اور نہ تم ہمارے پر۔ یوں بھی ہم الگ الگ علاقوں میں کام کرتے ہیں۔ میری یہ خواہش ہے کہ اب بھی ہم اسی طرح الگ الگ علاقوں میں کام کریں اور تعلقات کی نوعیت بھی برقرار رہے، لیکن اس معاہدے کی خلاف ورزی تم نے خود کی ہے۔ ریاست شاہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، نہیں ریاست شاہ، جسے تم خلاف ورزی کر رہے ہو وہ ناگزیر ضرورت تھی۔ تم سے زیادہ اس بات کو کون سمجھ سکتا ہے ریاست شاہ کہ اس ملک میں کسی بھی سطح کی بدمعاشی کرنے کے لیے سرکار دربار میں اثر و رسوخ ضروری ہے۔ ہمارے پاس صرف یہی ایک کمی تھی۔ تم گزشتہ 15 سال سے سرکار کی گود میں بیٹھ کر شطرنج کھیل رہے ہو۔ میرے خیال سے اب ہمیں بھی یہ موقع ملنا چاہیے۔ آخر ہم کب تک تھانے داروں اور رینجرز انسپیکٹروں کے پیٹ بھرتے رہیں؟ کیوں نہ اب ہم ان سے اپنا حصہ وصول کریں؟ سردار رشید نے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھو سردار رشید، سب کام سب لوگوں کے لیے نہیں ہوتے۔ تم خام خواہ ہمارے پھٹے میں ٹانگ نہ اڑاؤ۔ جس طرح کی ضمانت تمہیں چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تمہارے غیر قانونی دھندوں کی حفاظت میرا ذمہ ہوگی، لیکن تم اس کھیل میں نہ آؤ۔ ریاست شاہ نے اسے سمجھانے کے انداز میں کہا، شاہ جی، کم از کم آپ کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے۔ اب تک آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ میں اس کھیل کے داؤ پیچ آپ سے زیادہ بہتر سیکھ گیا ہوں۔ نتھو خان کی مثال تمہارے سامنے ہے ریاست شاہ، سردار رشید نے الفاظ چباتے ہوئے کہا۔ اور بس ایک ہی فتح پر دماغ خراب ہو گیا؟ ریاست شاہ نے طنزیہ لہجے میں کہا، دیکھو ریاست شاہ، ہم یہاں ایک دوسرے کو اونچا نیچا دکھانے کے لیے نہیں بیٹھے۔ میرے پاس ایک بہترین آفر موجود ہے جس سے تم بھی کامیاب رہو گے اور ہم بھی۔ سردار رشید نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیا؟ اس کی بجائے فضل شاہ نے پوچھا۔ تم ہمارے لیے یونین کونسل کی چیئرمینی چھوڑ دو اور اگلے انتخاب میں MNA کی سیٹ بھی ہماری ہونی چاہیے۔ اس کے عوض موجودہ MPA کی سیٹ ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ سردار رشید نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اور فضل شاہ کو یوں لگا جیسے کسی نے بڑے زور سے کھونسا اس کے دل پر مار دیا ہو۔ اگر یونین کونسل اس کے ہاتھ میں نہ آئی تو اس کی طرف سے سب کچھ بھاڑ میں جاتا۔ اس طرح تو صرف ریاست شاہی فائدے میں رہتا، وہ تو مارا جاتا۔ مجھے کچھ سوچنے دو سردار رشید، یہ فیصلہ وقت چاہتا ہے، ریاست شاہ نے کہا۔ نہیں ریاست شاہ، اس وقت دراصل ہم دونوں کے پاس ایک دوسرے کو مارنے کے لیے وقت ہی سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ وہ تمہارے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ تمہیں اس میز سے فیصلہ کر کے اٹھنا ہوگا، اور ہاں، اپنی بات کا بندوبست ہم نے کر رکھا ہے کہ ایک دوسرے کو جو گارنٹی بھی دی جائے گی اسے پورا کیا جائے۔ سردار رشید اسے سیٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ہم آدھ گھنٹے بعد ملتے ہیں، یہ کہہ کر ریاست شاہ نے فضل شاہ کو اٹھ کر اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ سردار صاحب، اب میں دیکھتا ہوں اس کی ہوشیاری اور سیاست بازی کو۔ اول تو فضل شاہ کبھی اسے یہ آفر قبول کرنے نہیں دے گا۔ اگر اس نے فضل شاہ کو راضی کر بھی لیا تو فضل شاہ اسے مار ڈالے گا۔ اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے لٹنے کا تماشا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا رہے۔ عالمداد نے سرگوشی کے لہجے میں کہا، فضل شاہ، بے وقوفوں کی طرح ضد نہیں کیا کرتے۔
ہم موجودہ الیکشن نہیں جیت سکتے، یہ تبھی ممکن تھا اگر نتھو خان کی برادری ہمارے ساتھ رہتی۔ ان کے 8-10 ہزار ووٹرز ہی کسی کی قسمت کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ میرے خیال سے ہمیں یہ آفر مان لینی چاہیے۔ مجھے آپ کے ہر فیصلے کا احترام ہے، فضل شاہ نے دل پر جبر کرتے ہوئے کہا۔ اس کے دل میں اپنے سوتیلے بھائی کے لیے پہلے سے موجود نفرت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا، کیونکہ وہ اس مرحلے پر بھی فضل شاہ ہی کو قربانی کا بکرا بنانے پر تلا ہوا تھا۔ شاباش فضل شاہ، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ ریاست شاہ کے جواب نے کچھ دیر کے لیے عالمداد اور سردار رشید کو بھی حیران کر دیا، لیکن دونوں یہ بات بخوبی سمجھتے تھے کہ جو معاہدہ یہاں ہوا اس کی ایک ایک شق پر انہیں باہر صورت عمل کرنا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے بادر نخواستہ ہی صحیح اس منصوبے کو قبول کر لیا تھا، لیکن فضل شاہ نے نہیں۔ اس کے لیے یہ تصور ہی بڑا سوہانے روح تھا کہ عالمداد تحصیل کونسل کا اگلا چیئرمین بننے والا ہے۔ اس طرح تو اسے اپنے بیشتر دھندے سے ہاتھ دھونے پڑتے۔ اسے آج کی رات ریاست شاہ کی زندگی کی آخری رات بنانی تھی، خواہ اس کی کچھ بھی قیمت ادا کرنی پڑتی۔ اسے کیا علم تھا کہ جب وہ ہوس میں اندھا ہو کر اپنے بھائی کی بلی دے کر اقتدار کے ایوانوں میں داخلے کی راہیں تراشا تھا، عین ان لمحات میں جوش انتقام میں اندھا حنیف خان مکھا سانسی کے لڑکوں کے ساتھ ان کے راستے میں ناکا لگائے بیٹھا تھا۔ شہر سے اب وہ لوگ اس ویران سڑک کی طرف مڑ گئے تھے جو نہر کے کنارے کنارے بنائی گئی تھی۔ اس سڑک پر عام ٹریفک کو چلنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے سڑک کے آغاز میں محکمہ نہر والوں نے ایک لوہے کا گیٹ لگا رکھا تھا، لیکن ریاست شاہ کی گاڑی کو روکنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ نہر کے کنارے خضر و گھاس کا ایک جنگل سا اگایا تھا اور اس جنگل کے ایک محفوظ کنج میں حنیف خان اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ سڑک پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ انہوں نے ایسی مناسب جگہ منتخب کی تھی جہاں سے اپنا کام کر کے تینوں آسانی سے نکل سکتے تھے۔ حنیف خان کو صبح ہی اطلاع مل گئی تھی کہ دونوں شیطان شہر گئے ہوئے ہیں، اور اس نے اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دوپہر کے بعد اس جگہ ناکا لگایا تھا۔ اسے علم تھا کہ ان کی گاڑی اسی طرف سے واپس آئے گی۔ شام ڈھل رہی تھی جب انہوں نے ملگجے اندھیرے میں ریاست شاہ کی جیپ اس طرف آتے دیکھی۔ اس پلیاروں کو حنیف خان کی آنکھیں بند کر کے بھی پہچان سکتی تھی، کیونکہ اسے متعدد مرتبہ اس میں سواری کا موقع ملا تھا۔ تکڑا ہو جاوید چنی، حنیف خان نے کچھ فاصلے پر موجود چنی سے کہا، جو اس کا اشارہ پاتے ہی پہلے سے منتخب کردہ اپنے مورچے کی طرف چلا گیا تھا۔ اس نے اپنی ریپیٹر فائرنگ پوزیشن میں کر دی اور اب گاڑی پر نظریں جمائے ٹریگر پر انگلی رکھے بیٹھا تھا۔ چنی کا اشارہ پاتے ہی اس کے بھائی ترلوک نے نہر کے ساتھ ساتھ جنگلی گھاس میں گاڑی کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ ریاست شاہ اگلی سیٹ پر خراٹے بھر رہا تھا، جبکہ فضل شاہ اپنے دو آدمیوں کے ساتھ پچھلی سیٹوں پر بیٹھا تھا جب اچانک انہیں فائر کی آواز سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی پلیاروں کا ٹائر رسٹ ہو گیا۔ ڈرائیور نے کسی برقی عمل کے تابع اچانک ہینڈ بریک کھینچی اور گاڑی زوردار جھٹکے سے رک گئی۔ یہی جھٹکا ریاست شاہ کی زندگی بچا گیا، کیونکہ اس کی طرف آنے والی گولی پیچھے بیٹھے ایک ملازم کے سر میں لگی، جسے آواز نکالنے کی مہلت بھی نصیب نہ ہوئی۔ اچانک جھٹکا لگنے سے ریاست شاہ گاڑی سے باہر گر پڑا تھا۔ فضل شاہ اچانک بجلی کی طرح اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے پچھلا دروازہ کھول کر باہر چھلانگ لگا دی۔ تم انہیں روکو، ہم نہر کی طرف سے نکلتے ہیں۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو ہدایت کی اور زمین پر گرے ریاست شاہ کو بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ بھائی صاحب اس طرف۔ فضل شاہ نے اپنے گلے میں لٹکتا ریوالور اس درمیان اپنے ہاتھ میں تھام لیا تھا۔ ریاست شاہ ونقوں کی طرح اس کے ساتھ پیچھے کی طرف بھاگنے لگا۔ فضل شاہ اپنے بھائی ریاست شاہ کو اپنے پیچھے جنگلی گھاس میں لے آیا تھا۔ اس نے سوچا تھا یہاں سے وہ لوگ نہر میں چھلانگ لگا کر دوسری طرف نکل جائیں۔ اچانک ہی اس کے اندر شیطان جاگ اٹھا۔ فضل شاہ عقل کے اندر اس سے بہتر موقع کب ملے گا؟ شیطان نے سرگوشی کی اور فضل شاہ کے خون کی گردش تیز ہو گئی۔ واقعی اسے سنہری موقع ملا تھا اپنے گھنونے منصوبے پر عمل پیرا ہونے کا۔ اچانک ہی اس نے اپنا ریوالور ریاست شاہ کی طرف سیدھا کر لیا۔ کیا مطلب؟ ریاست شاہ نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ شاہ جی، مجھے نہیں لگتا کہ ہم یہاں سے بچ کر نکل سکیں، لیکن میرے لیے یہ بھی ممکن نہیں کہ آپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دشمن کی گولی سے مرتا دیکھوں۔ یہ حملہ حنیف خان نے کیا ہے شاہ جی، وہ ہمیں بچ کر نہیں جانے دے گا۔ کیوں نہ میں آپ کو اپنے ہاتھ سے گولی مار دوں۔ فضل شاہ کی آواز خوف کی طرح ریاست شاہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کر گئی تھی۔ فضل شاہ، تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تم کیا پک رہے ہو؟ ریاست شاہ نے اچانک سنبھل کر چلاتے ہوئے کہا۔ میرا تو دماغ ہی شاعری خراب ہو رہا ہے، اگر حنیف خان کے ہتھے چڑھ گئے تو آپ کا مدعا خراب کر دے گا۔ آپ نادیری پڑھیں تاکہ میں گولی چلاؤں۔
فضل شاہ کی شیطانیت نقطۂ عروج کو چھو رہی تھی۔ فضل شاہ، کتے کے پلے، تیری یہ وجہ! گالیاں بکتے ہوئے ریاست شاہ نے اس کی طرف بڑھنا شروع کیا، لیکن بمشکل 2-3 قدم ہی چلنے پایا تھا جب اچانک وہ تلملا کر گر پڑا۔ فضل شاہ نے گولی اس کے سینے میں اتاری تھی۔ زمین پر گرے اپنے سوتیلے بھائی کے سر میں ہوش کے اندھے فضل شاہ نے 2 اور گولیاں اتار کر اطمینان کر لیا کہ اب شاہ جی کے زندہ بچنے کی کوئی امید باقی نہیں رہی۔ ریاست شاہ کے ساتھیوں کو کچھ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان پر کسی فوج نے حملہ کر دیا ہو۔ انہیں فائرنگ کے ساتھ ساتھ حنیف خان کی ریاست شاہ اور فضل شاہ کو گالیاں دینے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ باقی دونوں حواس باختہ ہو کر پیچھے کی طرف کھسکنے لگے۔ اچانک ہی انہوں نے فضل شاہ کو چلاتے سنا، بڑے شاہ جی کو گولی لگ گئی ہے۔ دونوں نے یہ سنتے ہی آؤ دیکھا نہ تاؤ نہر میں چھلانگ لگا دی۔ وہ جرائم پیشہ لوگ تھے، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ریاست شاہ ان کی ہر جائز و ناجائز ضرورت پوری کرتا تھا اور پولیس کو کبھی ان کے نزدیک بھی نہیں پھٹکنے دیا تھا، لیکن وہ ریاست شاہ یا فضل شاہ کے لیے جان دینے سے تو رہے۔ جب ریاست شاہ ہی مر گیا تو وہ لڑتے کس کے لیے؟ ان کی حنیف خان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی۔ فضل شاہ نے چند لمحوں کے لیے صورتحال کا جائزہ لیا۔ قدرے اندھیرے میں اس نے کچھ فاصلے سے حنیف خان کو ایک جھنڈ سے نکلتے دیکھا تو دیوانہ وار پیچھے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ فرار ہونے کے لیے اس نے جنگلی گھاس کی پناہ لی تھی۔ فضل شاہ کو احساس ہی نہ ہو سکا کہ وہ اس گھاس میں کتنا بھاگ چکا ہے۔ اس کی سانس ہی نہیں، ٹانگیں بھی پھولنے لگی تھی، کپڑے پھٹ رہے تھے اور اس کا برا حال تھا۔ بھاگتے بھاگتے اس نے اپنا ریوالور اور گولیوں کا پٹا نہر میں پھینک دیا۔ اسے یقین تھا کہ نہر کا تیز پانی دونوں چیزیں بہا کر اب تک بہت دور جا چکا ہوگا۔ فضل شاہ کی اس دوڑ کا خاتمہ فارسٹ کالونی پر ہوا، جس کے باہر بنی پولیس چوکی میں موجود کانسٹیبلز نے اسے یہاں پا کر حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ حنیف خان نے ہم پر حملہ کر کے بڑے شاہ صاحب کو قتل کر دیا، میرے 2 اور ساتھی بھی مارے گئے، اس نے ہانپتے ہوئے ASI سے کہا، جس نے شاہ صاحب کو حوصلہ دیا اور تھوڑی دیر بعد وہ پولیس کی جیپ میں موقع واردات کی طرف جا رہا تھا، جہاں ریاست شاہ اور اس کے 2 ساتھیوں کی لاشیں موجود تھیں۔ رات کے اندھیرے میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح نزدیک دور کے دیہات میں پھیل گئی تھی کہ ریاست شاہ کو نتھو خان کے بیٹے نے مار ڈالا۔ فضل شاہ کے لیے یہ بڑی آئیڈیل سچویشن تھی، سب کچھ اس کی مرضی کے عین مطابق ہوا تھا۔ اس نے ٹسوے بہاتے ہوئے پولیس کو خود پر ٹوٹنے والے ظلم کی کہانی سنائی اور حملہ آوروں میں حنیف خان، عالمداد اور سردار مرید اور نامعلوم لوگوں کے نام لکھوا دیے۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ ان تینوں کو اس نے شناخت کر لیا تھا، جبکہ باقی لوگوں کو وہ شناخت نہیں کر سکا۔ راتوں رات وہاں شاہ پور اور گردنوا کے سینکڑوں لوگ جمع ہو چکے تھے۔ انہوں نے لاشیں اٹھائیں اور سرداروں اور حنیف خان کو لان تان کرتے شاہ پورے آئے، جہاں کسی ممکنہ تصادم کے پیش نظر پولیس نے ہنگامی چوکی بنا دی تھی۔ سازش طارق اسماعیل ساگر۔ اس کے ساتھ ہی کیسٹ نمبر 2 اپنے اختتام کو پہنچی۔ بقیہ ناول سننے کے لیے کیسٹ نمبر 3 نکال لیجیے۔ اگر بولتی کتابوں کے بارے میں ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ٹیلی فون نمبر 2253-803 یا PO باکس نمبر 1652 اسلام آباد پر سائمہ عمار سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔